بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طائف کب تشریف لے کر گئے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعثت کے 10ویں سال طائف تشریف لے کر گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف تشریف لے کر کے، اور طائف میں ایک شخص تھا جو تمام قبیلوں کا سردار سمجھا جاتا تھا، امیر، یہ بہت زیادہ مالدار بھی تھا، اس کا نام تھا عمر۔ تو یہ بہت زیادہ مالدار تھا، یہ 3 بھائی تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے، اور ان لوگوں نے اسلام کا پیغام جب سنا، یعنی تو ان بادشاہ نے، تو پھر ان لوگوں نے جو جوان لوگ تھے، نوجوان لڑکے تھے، ان کو پیچھے لگا دیا، شرارتی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے، معاذ اللہ، بہت زیادہ انہوں نے پتھر مارے۔ اور پھر بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، اور ایک فرشتہ آیا، پہاڑوں کا فرشتہ، اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دے تو یہ ان پر یہ پہاڑ گرا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کتنی تکالیف، مشقتیں برداشت کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج جو اسلام کی بہار ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے۔ تو آج کا جو مسلمان ہے وہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، تبلیغ کیا کرے گا یا تکلیفیں کیا، وہ بیچارے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جاتے آج کل کے جو مسلمان ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا پتہ نہیں ہے، نہ کوئی پڑھاتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے، نہ مساجد میں بتائی جاتی ہے، نہ اسکولوں میں بتائی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، توجہ نہیں، لوگ اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم لوگ مطالعہ کریں تو ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔